یہ پاکیزہ محفل ہم نے آج اس تاریخ کی مناسبت سے حضور سیدنا سید الشہداء سبحان اللہ شہزادہ گلگوں کبا سبحان اللہ راکب دوش مصطفیٰ سبحان اللہ نور نظر علی مرتضیٰ واہ واہ سبحان اللہ لخت جگر سیدۃ النساء سبحان اللہ امام حسین عالی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام سبحان اللہ اور ان کے تمام رفقا شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنا. سبحان اللہ خوش نصیب اور خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوبوں سے محبت کی توفیق عطا. سبحان اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ خود آقا پاک کے محبوب. سبحان اللہ حسنین کریمین طیبین طاہرین جلیلین سیدین شہیدین سبتین سبحان اللہ سلام اللہ علیہما کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گود میں بٹھایا ہوا ہے واہ 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 اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہم انی احبہما سبحان اللہ فاحبہما سبحان اللہ واحب من یحبہما. ہم اہل سنت ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی بیان کیا جائے یا قرآن کی بات ہو یا مدینے والے آقا کے فرمان سبحان اللہ من گھڑت باتیں نہیں. کیونکہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا ائمہ اہل بیت کی محبت کا وہ 100% من گھڑت باتیں کرتے ہیں بے شک جن کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود بھی ہیں. بے شک کیونکہ جن ہستیوں کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت سے نوازا ہے ان کی بارگاہ میں گستاخیاں کرنا یہ مقبولیت نہیں یہ مردودیت ہے. بے شک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات پاک ہے کہ آپ کے وصال کے بعد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حبیب کے لقب سے نوازا. سبحان اللہ وصال کے بعد. کیونکہ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا پتہ جی خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے نہیں ہوا تو سرکار نے ان کے وصال کے بعد فرمایا ادخل الحبیب الی سبحان اللہ سبحان اللہ اوصل الحبیب الی الحبیب. تو جناب بندہ اب ہمارے آقا موت کے بعد بس یوں ہی رکھتے جاؤ بھائی یہ امام عالی مقام کی محفل ہے اس میں خوشی کا اظہار نہ کرو. ویسے یہ خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی محبت سے نوازا. الحمدللہ سبحان اللہ. تو حضرات محترم رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا ہے کیونکہ جو کچھ ہمارے آقا کہتے ہیں وہ رب ہے. جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی اللہ کا کہنا ہے جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کچھ میں نے کہا اثر ہے
واہ 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 واہ. کوئی ایک لمحہ کی حرکت بھی نہیں کہہ سکتا کہ نبی پاک کی اپنی ہے. سبحان اللہ. بے شک. اگر سرکار سر سیدھے میں رکھیں اور امام حسین علی مقام آ کر پشت پہ سوار ہو جائیں سبحان اللہ. اور آقا اپنا سر انور نہ اٹھائیں، سیدھا لمبا ہو جائے، صحابہ کو گمان ہو جائے کہ پتہ نہیں ہمارے آقا کو رب نے تو نہیں بلا لیا. اتنا لمبا سیدھا. اور قرآن میں رب نے فرمایا محبوب ان کو بتا دو ان اتبع الا ما یوحی الی. واہ 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 واہ. میں وہی کچھ کرتا ہوں جو کچھ رب کراتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو رب کی مرضی تھی کہ سیدھا لمبا رکھو. آپ کی پشت پہ حسین بیٹھا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جب تک وہ مرضی سے نہ اترے پیارے سر نہیں اٹھانا. سبحان اللہ. یہ رب کی مرضی تھی. یہ نہیں ہے کوئی کہے کہ نبی پاک نے صرف یہ کیا. نہیں، نبی پاک نے کیا، مگر رب نے فرمایا اعلان کر دو میں وہی کچھ کرتا ہوں جو رب کراتا ہے. سبحان اللہ. واہ. تو حسین پاک کی اللہ کی بارگاہ میں عزت کا اندازہ رہتا. ساری کائنات کے آقا، سارے نبیوں کے امام، سارے انبیاء کے پیر سر جھکائے ہوئے ہیں اور امام حسین اوپر. سبحان اللہ. اور سر نہیں اٹھا رہے. تو جناب جب سر اٹھایا تو صحابہ کو پتہ نہیں چل گیا کہ حسین کون ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اب کوئی یہ کہے جی فلاں صحابی نے ان کو یہ عزت نہ دی، فلاں صحابی نے عزت نہ دی. خدا کی قسم اگر صحابہ عزت نہ دیتے حسنین کریمین کو میرا نبی کبھی پسند ہی نہ کرتا. ہمارے آقا ان کے دشمنوں کو پسند نہیں کرتے، ان کے محبوں کو پسند. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے محب تھے. بے شک. تو جناب بندہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی ذات پاک نے صدیق اکبر کے وصال کے بعد انہیں حبیب کہا. ایک ہوتا ہے محبوب، ایک ہوتا ہے حبیب. محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس سے پیار کیا جائے، اور حبیب بھی اس کو کہتے ہیں جس سے پیار کیا جائے. آخر یہ لفظ جداگانہ جو ہے تو کوئی فرق تو ہوگا نا. محبوب اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور حبیب صفت مشبہ کا صیغہ ہے. محبوب اس پیارے کو کہتے ہیں جس سے کسی وقت محبت جدا ہو سکے. محبوب اس پیارے کو کہتے ہیں جس سے کسی وقت محبت جدا ہو سکے، اور حبیب اس پیارے کو کہتے ہیں جس سے ایک لمحہ بھی محبت جدا ہو سکے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ یہ صفت مشبہ ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی مدد. زندہ باد. ہمارے قاری صاحب قاری محمد خان قادری صاحب ذرا لیٹ تشریف لائے. میں تقریب شروع کر رہا تھا لیکن میں ان کے لیے ٹائم ضرور بچاؤں گا. ہے جی، ہم ان سے منقبت ضرور سنیں گے. تو حضرات غور کیجیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا نے حبیب فرمایا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہمارے آقا نے اعلان کیا میں لو کان بعدی نبی لکان عمر نبیہ. سبحان اللہ. میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا. سبحان اللہ. میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہو سکتا. اگر ہوتا تو عمر ہوتا. سبحان اللہ. اور سرکار نے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان. سبحان اللہ. فرمایا ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، میرا رفیق عثمان غنی. سبحان اللہ.
کتنی عزت دے رہے ہیں. اور مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان کی خلافتوں کو تسلیم فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. مولا علی کا ان کی خلافتوں کو ماننا یہ کوئی جیسی ویسی بات نہیں. وہ کمینہ انسان ہے جو کہے میں علی کا مرید ہوں اور علی جن کو مانے ان کو نہ مانے، گالیاں نکالے. کتے تجھے حیا نہیں آتی علی کے امام کو گالیاں نکالتا ہے. تیرا کیا تعلق ہے یہ علی کے ساتھ؟ علی والے ہم ہیں. یہ تو سنی بیچارے پاگل ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں علی علی کرتے ہو، علی علی کرتے ہو. یہ تو رافضیوں کا کام ہے. پاگلوں، دیوانوں، خبیثوں، علی علی کرنا سنیوں کا کام ہے، رافضیوں کا کام ہے. بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی ہمارے ہیں بھائی. بے شک. یا تو تم کہو ہم مومن نہیں. اگر مومن ہو تو پھر مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو علی کا محب. سبحان اللہ. میرے آقا کا فرمان ہے لا یحب علی الا مومن ولا یبغض الا منافق. یحب علی مومن و یبغض منافق. فرمایا مومن علی سے محبت کرتا ہے، منافق علی سے بغض رکھتا ہے. جب محبت ہے علی پاک کی دل میں اور یقیناً ہے کہ ہم ہیں مومن، تو پھر محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ علی کا ذکر سن کر دل تنگ کرو. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی شے سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے. رب سے پوچھو بے نیاز تجھے محبت ہے مدینے والے محبوب سے، تو پھر تیری محبت کی دلیل کیا ہے؟ تو میں یہ دلیل نہیں ہے کہ میں ہر آن اور ہر لمحہ محبوب کو عزت دیتا ہوں. سبحان اللہ. ہر آن اور ہر لمحہ. بے شک. لایانی باتیں نہیں ہوتی. ہماری محفل چاہے گلی میں ہو یا کسی مسجد میں ہو یا پارک میں ہو، بات وہی ہوتی ہے جو حق اور صحیح ہے. بے شک. بے شک. رب نے قرآن میں نہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. بے شک. اب جملہ سے پہلے انہ لگایا. انہ سے جملے کی ابتدا میں ہو وہ اسمیہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ استمرار اور دوام پہ دلالت کرتا ہے. رب فرما رہا ہے کہ میں ہر آن اور ہر لمحہ محبوب پر درود پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. اچھا رب کا درود پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ. بھئی ہم تو درود پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. ہم تو اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ تو محمد پر رحمت نازل فرما. کیوں؟ ہم فقیر ہیں. بے شک. اللہ کے در کے ہم فقیر ہیں. منگتا جب کسی کے دروازے پہ آئے تو کہتے تیرے بچوں کی خیر ہو، بے شک. اللہ تجھے بہت دے، تجھے برکت ہو. فقیر کا کام دعائیں دینا. اب دعائیں دے رہا ہے، مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ مجھے کچھ دو. اور رب نے فرمایا تم منگتے بن جاؤ میرے در کے. مولا کیسے بنے؟ فرمایا میرے محبوب پہ درود تم پڑھتے رہو، رحمتیں میں بھیجتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ. یا اللہ تعالیٰ کا درود محبوب پر بھیجنا کیا ہے؟ فرمایا میں محبوب کو عزت دیتا ہوں، یہ میرا درود ہے. سبحان اللہ. میں محبوب کو عزت. اب عزت محبوب کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کیوں؟ فرمایا یصلون علی النبی. یصلون فعل مضارع ہے. فعل مضارع دوام تجدد پہ دلالت کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کیا مطلب؟ ہر لمحہ نئی بات. سبحان اللہ. یہ فعل مضارع کی خاصیت ہے. بے شک. ہر لمحہ نئی بات، ہر لمحہ نئی بات. فرمایا میں ہر لمحے محبوب کو نئی عزت دیتا ہوں، ہر لمحے نئی عزت دیتا ہوں، ہر لمحے نئی عزت دیتا ہوں. سبحان اللہ.
اندازہ لگائیں پھر محبوب کی عزت کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ رب کب سے ہے، کب سے محبوب پر درود بھیج رہا ہے؟ اس کی ذات کے لیے تو کب ہے ہی نہیں، وہ تو قدیم ذات ہے۔ تو حضرات محترم غور کیجئے، رب العالمین جل شانہ کیوں ہر وقت اور ہر آن محبوب کو عزتیں دیتا ہے، ہر آن نئی عزت نئی عزت نئی عزت نئی عزت، اس لیے کہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو محبت ہے ان سے، اور جس شے سے محبت ہو محب اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ بھئی جب محبت ہے مولا علی سے تو پھر ذکر علی سے سن کے چیڑنے کا کیا مطلب؟ علی علی کرتے ہو، پوچھو سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو، فرماتی ہیں ذکر علی عبادت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جناب بندہ یار یہ تو جگتا بھی ہمیں ہے بے شک کہ ہم علی علی کریں، بے شک کیونکہ ہم مومن ہیں۔ وہ مومن نہیں ہے جو علی علی تو کریں اور علی جس کو مانے اس کو نہ مانے، اور علی کے بھی معاذ اللہ ثم اللہ عظیم پاک کی شان میں غصہ کیا کریں۔ جناب بندہ خامند کھڑا ہے، اس کی بیوی کو کوئی دھکا دے رہا اور خامند جو تو کہیں گے غیرت مند ہے، یہ اس خامند کی توہین ہوگی کہ تیری بیوی کو دھکا دیا جا رہا ہے تو چپ، اور علی تو شیر خدا ہے، علی تو اسد اللہ الغالب ہے، بے شک علی کے گھر والی کا مقام جو صحیح کماہ کو مقام ہے اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ تو جو بی بی ہے میرے نبی کے جسم کا حصہ تو ان کی توہین بھی نبی کی توہین ہے۔ بے شک عمر نے دھکا دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، تو علی کہاں گئے پھر؟ ہیں جی باغ فتح مانگنے گئی، اتنے گھنٹے کھڑی رہی، دیکھو جی نبی کی بیٹی کا انہوں نے خیال ہی نہیں رکھا، اور کتے حیا کر بطول کہتے ہی اس کے ہیں جو دنیا کی طرف دیکھتی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی ماں بہن کے لیے کہے کہ میری ماں گئی عدالت میں کھڑی رہی، انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی، تیری ماں کی کوئی پرواہ نہ کرے بے شک صحیح ہے، تیری بہن کی پرواہ نہ کرے، تیری بیوی کی پرواہ نہ کرے صحیح ہے، محمد پاک کے جسم کے ٹکڑے کی پرواہ کیوں نہ کریں جو سب کچھ نبی پہ قربان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی مدد۔ تبوک کے موقع پر میرے آقا نے پوچھا نہیں تھا صدیق اکبر سے، ماں کہتا لے اہلے کا، صدیق گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ عرض کی اب کہتو لہم اسم اللہ و رسولہ و اسم رسولہ، اب کہتو لہم اسم اللہ و اسم رسولہ، کہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول، بلکہ اسم بھی نہیں کہا، یہ کسی کے کہنے پہ میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اب کہت لہم اللہ و رسولہ، واہ سبحان اللہ۔ اسم نہیں کہا، انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر چھوڑا ہے، سبحان اللہ۔ باقی جو کچھ تھا سوئی کی منزل تک بھی لے آیا۔ اللہ اس کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق۔ جناب بندہ، اور عثمان غنی تھے نا تبوک کے موقع پر، میرے آقا نے جب فرمایا نا اپنی طرف سے لاؤ، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، علیہ میت و بعیر باقطابها و احلاسها، سرکار 100 اونٹ پیش کروں گا، پالان بھی رکھے ہوں گے، سامان سے بھی لدے ہوں گے۔ دوبارہ اعلان کیا ہمارے آقا نے،
پھر کھڑے ہو گئے 100 اونٹ پہلے 200 اونٹ آؤ پالان بھی رکھے ہوئے ہوں گے سامان سے بھی لدے ہوئے ہوں گے تیسری دفعہ آقا نے حکم فرمایا بعض نے لکھا ہے سرکار نے اپیل کی بعض بھی عام نہیں ہے بندہ کسی وقت بھول بھی جاتا ہے اپیل کی میں کیا اپیل کرتا ہے جو مکتا ہو پوچھو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپیل کی تھی یا وہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ سبحان اللہ ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب تیسری دفعہ حکم دیا پھر کھڑے ہو حضور 300 اونٹ پہلے عرض کر چکا ہوں 300 اور سبحان اللہ پالان بھی رکھے ہوئے گے سامان غنی ہے یا نہیں ہے بے شک اور غنی اس کو نہیں کہتے جس کے پاس مال بہت زیادہ ہو غنی اس کو کہتے ہیں مال بھی بہت زیادہ ہو مگر خرچ اللہ کے راستے میں سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا وہ بخیل ہے بے شک غنی وہ ہے مال کی بھی پرواہ نہ ہو اور پھر خرچ کرے اللہ کے راستے سبحان اللہ جب دینے کا وقت آیا تو 950 اونٹ 50 گھوڑے سامان سے لدے ہوئے جناب بندہ پالان رکھے ہوئے اور پھر اونٹ بھی کیسے ہوں گے جن میں جناب کم از کم 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ منورہ سے تبوک 700 کلومیٹر جیسے لاہور سے کراچی جانا ہو تو حضرات محترم یہ لوگ سب کچھ قربان کرنے والے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کی آل کے دشمن ہو جائیں وہ اور کمینے تھے جن کی قسمت میں جہنم لکھی ہوئی تھی اللہ کی قسم جو علی کا دشمن ہوا وہ جہنم میں گیا بے شک جنت تو ہے ہی حسین کے ماننے والوں کی سبحان اللہ آج یزید کی بات ہوتی ہے ارے یزید تو ہے ہی کمینہ جہنمی ہے کافر ہے خبیث ہے جو یوں نہ کہے میرے نبی کو رنج پہنچاتا ہے بے شک کھل کے کہو یزید کافر بے شک یزید کافر یزیدیت آپ دیکھیں یزیدیت کے چرچے کیوں کرتے ہو غور کرو میں نے قرآن پاک کی 2 آیتیں مختلف مقامات سے تلاوت کی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ایک ہی آیت ہے اللہ نے اس میں قول پر پابندی لگائی کہ میرے راستے میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہنا نہ کہنا دوسری میں ممکن ہے تم کہو کہ زبان سے ہم مردہ نہیں کہتے گمان میں ہو کہ ہیں تو مردہ مکھی نہیں اڑا سکتے دوسری جگہ رب نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ میرے راستے میں جن نے اپنی جان قربان کی ہے ان شہیدوں کو مردہ گمان بھی نہ کرنا سبحان اللہ گمان میں بھی نہ آئے کہ مردہ ہیں میں اللہ کہتا ہوں وہ زندہ ہیں اور میری بارگاہ میں رزق بھی لیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسین علی مقام نے ان آیات کی تفسیر بن کے آپ کے جسم اطہر و اقدس سے جس وقت آپ کے سر انور کو جدا کیا گیا سر انور کو جدا کیا گیا اور کریں تو کیونکہ قلت وقت کے تحت صرف اشارہ کر دیتے ہیں آپ کے سر انور کو نیزے پہ اٹھایا یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ یزیدیوں دیکھ لو اب بھی تم نیچے ہو حسین اونچا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے نا نیزے پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں اپنے باپ یزید کی طرف تو جناب بندہ غور کیجیے جب لے جا رہے تھے
ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اتفاق ایسا ہوا امام حسین علی مقام کا سر انور سامنے آیا اور وہ سورہ کہف کی آیت پڑھ رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے بآواز ظاہر جواب دیا، آپ نے جواب دیا، فرمایا اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، فرمایا اصحاب کہف کا معاملہ اور واقعہ بھی عجیب ہے، مگر سب سے بڑا عجیب مجھ حسین کی طرف دیکھو، سبحان اللہ، میری طرف دیکھو، مجھے قتل کرنا اور پھر میرے سر کو علیحدہ کر کے اٹھائے پھرنا، قتلی و حملی، یہ عجیب ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑا عجیب، کیوں؟ اندھے ہیں، یہ ہندو نہیں کھڑے، یہ بت پرست نہیں کھڑے، یہ یہودی نہیں کھڑے، یہ نصرانی نہیں کھڑے، یہ سارے کتے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اب میں ان بے غیرتوں کو بھی جھنجھوڑنا چاہتا ہوں جو کلمہ پڑھنے والوں کہتے ہیں کچھ نہ کہو، یہ باپ لگتے ہیں تمہارے، شمر تمہارا باپ ہے، خولی تمہارا باپ ہے، عمر تمہارا باپ ہے، ابن زیاد بدنہاد کمینہ تمہارا باپ ہے، یزید تمہارا باپ ہے، اور کلمہ پڑھ کے جن نے کلمے والے کو ستایا ہے ان کتوں کا کلمہ مردود ہے، کلمہ تو محبوب اس کا ہے جو نبی کے در کے کتے سے بھی پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی مدد، زندہ باد، فرمایا مجھے شہید کر کے میرے سر کو جدا کر کے اٹھائے پھرنا، یہ سب سے زیادہ عجیب ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں میں کون حسین ہوں۔ سبحان اللہ، کیا انہوں نے میرے نبی کا اعلان نہیں سنا؟ حسین منی و انا من حسین، سبحان اللہ، احب اللہ من احب حسین، حسین سبت من الاسباط۔ تو جناب بندہ، جو میرے آقا نے میری عظمتیں بیان فرمائی یہ جانتے ہیں، اور پھر نبی کے اس پیارے کو کہ جن کے رونے کو بھی نبی پاک برداشت نہیں کرتا، اس حسین پاک پہ ظلم کرنا، پانی بند کر دینا، ہم کروڑوں سلام نہ پیش کریں نبی کے کندھوں پہ سوال، سبحان اللہ، جن کی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹے شہید ہو رہے ہیں، بھتیجے شہید ہو رہے ہیں، معصوم بچوں تک شہید ہو گئے، ظلم و ستم توڑے گئے۔ حسین پاک تمہاری بہادری اور تمہارے حوصلے کو کروڑوں سلام۔ ایک جوان بیٹا کسی کا فوت ہو جائے اسے ہوش نہیں رہتی، دنیا اس کو ڈھارس بندھاتی ہے، لیکن تمہاری آنکھوں کے سامنے پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، غریب الوطن بھی ہیں، جوان بیٹے جن کو دیکھو تو صورت مصطفیٰ نظر آتی ہے، سبحان اللہ، حضرت علی اکبر جیسے، حضرت امام قاسم جیسے، جناب آپ کے اون و محمد جیسے، یہ تمام بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں اور آپ کے بیٹے ہیں، سب قربان ہو رہے ہیں، لیکن حسین پاک تمہارے حوصلے کو کروڑوں سلام، تمہارے حوصلے میں کمی نہیں آتی اور تمہارے جسم میں لڑکھڑاہٹ نہیں آتی۔ جناب سب شہید ہونے کے بعد بھی حسین تلوار لے کر میدان میں، سبحان اللہ، یہ ہے علی کا بیٹا۔ کسی نے خوب کہا نا، ان کے سجدے پر خدا کو ناز، بے شک، سجدے تو سب نے کیا، ان کا نیا انداز ہے، ان کے سجدے پر خدا کو ناز ہے، سجدے میں شہید ہوئے میرے آقا علیہ السلام کے نور نظر، علی پاک کے جگر گوشہ، سیدہ زہرا پاک کے لخت جگر، قیامت کے دن اٹھیں گے تو سجدے میں، سبحان اللہ، یہ وہ سجدہ ہے لمبا جو قیامت تک، جنت میں جانے تک حسین سجدے میں ہے۔ سبحان اللہ، اور بتا رہے ہیں کہ کمینے صرف جسم کو پھاڑ کر، خون بہا کر، کپڑے پھاڑ کے
مجھے خوش نہ کرو، میں نہیں خوش ہوتا. جس دین کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا ہے بس اس دین کا خیال رکھو، اس دین کا خیال رکھو. کئی آئیں گے دشمن، کئی نبی کا دشمن آئے گا، کوئی صحابہ کا دشمن آئے گا، کوئی اہل بیت کا دشمن آئے گا. سب کا منہ کالا کرنا، تم نے وہ دین اپنا کے رکھنا جو حسین پاک دین ہے. سبحان اللہ. اسی لیے میرے شہنشاہ غریب نواز اجمیری سرکار نے فرما دیا شاہ ہست حسین، سبحان اللہ. بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، دین پناہ ہست حسین. یہ کفر ہے جی ہاں، یہ نہ کہو. میں کہتا واؤ کتے، تو اجمیری سرکار کے در کے کتوں کے مقابلے بھی نہیں ہو سکتا. اجمیری کی ربائی پر یہ کہتا ہے. تمہیں کیا پتا اجمیری سرکار ہیں کون؟ جن کو میرے نبی نے فرمایا تھا وعلیک السلام یا قطب مشائخ البر. اور جب ان کا وصال ہوا یہاں لکھا تھا پیشانی پہ ھذا حبیب اللہ. وصال کے بعد کفر تھی ربائی، لکھا ہوا تھا یہاں ھذا حبیب اللہ ماتا بھی ہو. قاری صاحب تشریف لائیں اور ہمیں چند شعر سنائیں تاکہ پھر ہم ختم پڑھیں. مغرب کی اذان قریب ہو رہی ہے.